یا کہاروں کے فائدے میں نے ابتدائی قسطوں میں تفصیل سے عرض کیے، لیکن پھر بھی وہ تفصیل نہیں تھی، کیونکہ اس کے فائدے جو مجھ تک پہنچے یا مجھے جنات نے بتائے اور اس کے کمالات جتنے بھی میری زندگی میں کھلے وہ شاید بہت کم لوگوں تک کھلے ہوں گے۔ یا کہاروں دراصل شیطانی، جناتی، طاغوتی، سفلی اور کالی دنیا کو توڑنے کے لیے ایک تلوار ہے اور حقیقت تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ ہے۔ ابھی اسی رمضان میں حسب معمول جنات کے ہاں میرا آنا جانا کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے ختم القرآن ہوتے ہیں اور ان کا تقاضا ہوتا ہے کہ میں ان کے ہاں حاضری دوں۔ سب کے ہاں تو نہیں جا سکتا، لیکن قریب دور آنا جانا میرا لگا ہی رہتا ہے۔ ایک ختم القرآن کی تقریب میں مجھے ملک شام جانا ہوا، اور شام بھی اس جگہ جہاں قافلہ اہل بیت ٹھہرا تھا۔ جنات نے مجھے وہ واضح نشانیاں اور وہ بابرکت چیزیں دکھائیں کہ عقل دنگ رہ گئی۔ لاکھوں جنات تھے، ختم قرآن کا تھوڑا سا تذکرہ، اور اس کے بعد پھر میں نے جنات میں اجتماعی طور پر یا کہاروں کا ذکر کرایا۔ لاکھوں جنات ہوں اور یا کہاروں کا ذکر ہو، کیا منظر ہوگا، کیا عالم ہوگا، کیا تاثیر ہوگی، کیا طاقت ہوگی۔ جنات سانس روک کر صرف ناک سے یا کہاروں کا ذکر کر رہے تھے، اور ہر طرف آگ کے شعلے تھے جو آسمانوں کو چھو رہے تھے، اور اس کی طاقت و تاثیر کا اس وقت پتہ چلا جب لاکھوں جنات نے اس کو اجتماعی طور پر پورا 70 منٹ سانس روک کر صرف ناک سے پڑھا۔ اس کے بعد پھر اس ذکر کو زبان سے کرایا۔ پہاڑ ہل گئے، اتنی گونج، اتنی آواز اور اتنی تاثیر۔ 40 منٹ زبان سے ذکر کر کے بعد میں پھر اجتماعی دعا ہوئی۔ وہ گریا، وہ زاری، وہ طاقت، وہ تاثیر کے گمان سے باہر۔ ان حضرات نے کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ کھانا کیا تھا؟ سادہ پانی، کھجوریں، جو کی روٹی۔ واقعتاً اس کھانے نے تو کمال ہی کر دیا۔ جو کی روٹی میں کھجور کا ٹکڑا ڈال کر منہ میں ڈالیں اور اوپر سے پانی کا گھونٹ پی لیں، اس طرح کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد وہاں ایک ملک شام اور عرب کے بہت بڑے عالم انسان بھی شامل تھے۔ میرے جی میں آیا کہ ان سے ملوں۔ میں خود ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جب ان کی خدمت میں گیا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہوا، وہ اس سے پہلے مجھے نہیں جانتے تھے۔ پھر جنات نے میرا تفصیلی تعارف کرایا تو وہ مجھے نام سے جانتے تھے۔ فرمانے لگے، میں نے جنات سے آپ کا تذکرہ تو سنا تھا لیکن دیکھا نہیں تھا، اور خود مجھے ملنے کا اشتیاق تھا۔ مجھے فرمانے لگے کہ آج یا کہاروں کے ذکر سے مجھے خود بہت بڑا فائدہ ہوا۔ میرے دل میں ایک گناہ کی چاہت تھی جو سال ہر سال سے میں لیے پھر رہا تھا، زبان پر بھی نہیں لا سکتا تھا، لیکن اندر وہ چیزیں موجود تھی۔ آج وہ چیزیں ایسی نکلیں جیسے میرے دل سے ایک کالا کتا نکل گیا، اور میں نے اس کو جاتے اور بھاگتے دیکھا۔ ان کی ٹھنڈی سانس کے ساتھ آنسو بہہ نکلے۔ وہ بوڑھے تھے، چہرے پر نورانیت تھی، سانسوں میں خوشبو تھی۔ پھر خود ہی فرمانے لگے کہ کیا یہ انسانوں میں اجتماعی ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا ہرگز نہیں، اور نہ ہی کوشش کیجیے گا، کیونکہ انسانوں میں یہ ذکر اجتماعی اگر ہوا تو اس کے فائدے نہیں ہوں گے۔ انسان اس کا جلال اور طاقت برداشت نہیں کر سکتے۔ ہاں، انفرادی طور پر چاہے جتنا لاکھوں کروڑوں پڑھیں، اس کی تاثیر روز بروز بڑھتی چلی جائے گی۔ میں نے پوچھا، آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ تو فرمانے لگے کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں یا کہاروں خود گزشتہ 50 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ چیز مجھے ایک تفسیر میں ملی تھی، اور اس تفسیر میں نے اس کے فائدے پڑھے تھے۔ انہوں نے کسی عربی تفسیر کا نام لیا۔ اس دن کے بعد میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ میں ہزاروں کی تعداد میں تو نہیں پڑھتا تھا، لیکن روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں پڑھ لیتا تھا۔ لیکن اس سینکڑوں کے پڑھنے نے میری زندگی میں جو فائدے، کمال، روحانیت اور نورانیت ڈالی، اور ایسے فائدے ایسے با کمال اور پرتاثیر ہیں کہ میں گمان کیا خیال نہیں کر سکتا۔ اور پھر یا کہاروں کے انہوں نے فائدے بتانا شروع کیے۔ مجھے جب بھی شیطانی وسوسہ آیا اور شیطان نے مجھے کسی گناہ پر آمادہ کیا، یہ اس دور کی بات ہے کہ آپ خود سوچیں کہ آج سے 55 سال پہلے میرا شباب عروج پر تھا، اور جوانی کی چاہتیں، امنگیں، آرزوئیں، میں نے جب بھی اس کو دل کا تصور کر کے پڑھنا شروع کیا، میرے اندر سے وہ جذبہ نکل گیا، گناہوں کی وہ چاہت نکل گئی، اور بلکہ ایک احساس ہوا کہ میں روز بروز نیک بن رہا ہوں، اور تقوی، نیکی، نور میرے دل کے اندر آ رہا ہے،
और मेरी तबीयत में नरमी, शफकत, मोहब्बत, प्यार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और तबीयत खैर और आफियत की तरफ माइल हो रही है। मैंने तो इसके फायदे में ये भी देखा है कि आप किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां हर तरफ गुनाह हो, बदकारी हो और शराब और शबाब का दौर हो। आप आजिज हैं कि या अल्लाह मैं क्या करूं। हरगिज आजिज न हो, बल्कि आप बस या कहारो दिल का तसव्वुर करके और सांसें रोक कर पढ़ना शुरू कर दें। जब सांसें टूटे तसव्वुर ही तसव्वुर में अपने दिल पर दम करें, फिर अगला सांस रोक कर पढ़ना शुरू कर दें और फिर तसव्वुर ही तसव्वुर में अपने दिल पर दम करें। जितनी देर आप वहां रहें, आप बस यही अमल करते जाएं। आप देखेंगे कि इसका अनोखा कमाल आपको क्या मिलता है। वहां से निजात की राहें खुद खुलेंगी, गुनाह की राहें खुद कटेंगी, इन रास्तों से खुद हटेंगे, तसव्वुर खत्म होगा। यानी तसव्वुर गुनाह, वो गमान खत्म होगा, वो ख्याल खत्म होगा, वो मंजिल खत्म होगी, वो रास्ते खत्म होंगे और इस तरह रुझान ही खत्म हो जाएगा। फिर एक वाकया सुनाया, कहने लगे यहाँ हमारे रिश्तेदारों में एक शादी की तकरीब थी और एक मूसीकार को बुलाया हुआ था। मेरा वहां जाना हुआ। मैं जवान था और फिर वहां शराब और शबाब का भरपूर इंतजाम था। मुझे खुशी हुई। बड़े अरसे के बाद ये हसरत बर आई और मेरी तबीयत में बहुत ज्यादा मिलान हुआ। आखिरकार मैंने इस तकरीब में शिरकत की। पता नहीं क्या हुआ, अल्लाह की तरफ से मेरे दिल में एक उदासी सी पैदा हुई। लफ्ज या कहार से वाकिफ था और ये तरतीब मैंने इसी तफसीर में पढ़ी थी, लेकिन आज तक आजमाई नहीं थी। बस क्या था, मैंने इस तरतीब से पढ़ना शुरू कर दिया और खूब पढ़ा और इसी तरह सांस रोक कर पढ़ा। पढ़ते पढ़ते मैं आखिरकार वहां से उठा। मुझे किस ताकत ने उठाया मुझे खबर नहीं। मेरा दिल वहां से उचाट हुआ, मेरी तबीयत मुतनफिर हुई, यहाँ तक कि मैं वहां से उठकर इतना दूर गया कि आज तक इस तकरीब, जिसको 55 साल पहले की बात कहूंगा, और मेरे मन में वो चाहत और जवानी की वो उमंग, लेकिन या कहारों ने मेरा साथ दिया और या कहारों ने मुझे इस गुनाह की जिंदगी से बचाया। मैं इस शामी अरब आलम की बात हैरत और गौर से सुन रहा था। वो अरब शामी आलिम कहने लगे कि बस इस दिन के बाद मेरे पास जो जवान आता है या बूढ़ा आता है या मर्द या औरत, मैं सबको कहता हूँ गुनाहों से बचना है, नेकी की तरफ आना है। बस में नहीं, चाहत में है कि मैं नेक बन जाऊं, लेकिन आप बेबस हैं तो परेशान न हो। आपको ऐसा लफ्ज बताता हूँ कि ये लफ्ज ताकत और कुव्वत के साथ आपका साथ देगा और आपको नेकी की ऐसी शाहराह की तरफ ले जाएगा कि खुद आपके गुमान में नहीं, आपके तसव्वुर में भी नहीं कि आप कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। खुद मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो मैं अपने बेटे के दिल पर हाथ रखकर रोजाना एक तस्बीह या कहारों की हर नमाज के बाद पढ़ लेता था। आज मेरा बेटा 31 साल का है। मैं इसके चेहरे पर नूरानियत, इसके दिल में रूहानियत और इसका किरदार शफाफ देखता हूँ। इसके अंदर हमदर्दी, खैर ख्वाही, सच्चाई और खलूस देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि या कहारो अपना असर दिखाता है और या कहारो अपनी तासीर दिखाता है। हमारी बातें हो रही थीं कि एक जिन दरमियान में बोल पड़ा। वही शाम और मैदान करबला के करीब इनकी रिहाइश थी। कहने लगे अगर इजाजत हो तो एक फायदा मैं बताऊं। इसका दरमियान में बोलना मुझे नागवार गुजरा, लेकिन बाद में एहसास भी हुआ कि वो बात बड़ी कीमती कह गया। मैंने कहा जी आप बोलें। कहने लगा मैं पहले बहुत शरीर जिन था, बदमाशियां करता था। जिन औरतों और इंसान औरतों का शिकार भी मेरी मनचाही जिंदगी थी। मैं इंसानी औरत को वरगलाता और जिन्नाती औरत को वरगलाता और यूं मेरे दिन रात ऐसे गुजर रहे थे। एक दफा ऐसा हुआ, मैं एक जिन औरत को उठाकर ले आया। बहुत खूबसूरत थी और हम हर इस जिन औरत को या इंसानी औरत को पसंद करते हैं जिसका गोश्त नंगा हो, बाजू खुले हुए, लिबास पहना हुआ लेकिन सीना वाजिया नजर आए, चेहरा वाजिया खुला हुआ, सर खुला हुआ, लिबास पहना लेकिन तंग और चुस्त, और गोश्त जिस्म का वाजिया नजर आए। बहरहाल हम औरत के नंगे गोश्त के आशिक हैं। तो मैं एक जिन औरत को उठा ले आया। मैंने इससे गुनाह करना चाहा, लेकिन हैरत अंगेज बात
کہ جب بھی میں اس سے گناہ کے ارادے سے قریب جاتا میں اندھا ہو جاتا، ہاتھ پاؤں سن، جسم میں جان ختم ہو جاتی اور میں گھبراہٹ اور پریشانی کا شکار ہو جاتا۔ میں اپنا ارادہ ترک کرتا، کچھ دور ہوتا، پھر مجھے وہ عورت اپنے حسن و شباب سے نظر آنا شروع ہو جاتی اور میرے ہاتھ پاؤں ٹھیک ہو جاتے اور میرے جسم کا سن ہونا درست ہو جاتا، عاشقی کا غلبہ ہوتا۔ میں پھر اس کے قریب جاتا تو پھر میرے ساتھ یہی ہوتا کہ ہاتھ پاؤں بے جان، آنکھیں اندھی، طبیعت میں گھبراہٹ۔ کئی بار میں نے یہی کام کیا، ایک بار مجھے ناکامی ہوئی، آخر کار میں اس سے دور ہو کر ہٹ گیا۔ میں نے اس سے معافی مانگی، اس عورت سے ایک بات کہی کہ تو سچ بتا، تیرے پاس کیا ہے؟ کوئی جادو ہے، کوئی طلسم ہے، کوئی اسم ہے، آخر ہے کیا؟ وہ خاموش رہی اور مسلسل رو رہی تھی، لیکن اس کے ہونٹ ہل رہے تھے اور وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، اس کے بال، اس کی آنکھیں، اس کے ہونٹ، اس کا چہرہ، اس کا جسم اپنے حسن میں بھی مثال تھا، لیکن یقین جانیے وہ جن جس وقت یہ بات سنا رہا تھا رو رہا تھا۔ میں اور وہ شامی عالم اس کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اس کی ہچکی بند گئی، کہنے لگا یقین جانیے اس کا حسن اور احساس بالکل ختم ہو گیا، میں بے حس ہو گیا، میرے دل میں خود روحانیت، نورانیت اور ندامت نے جگہ لے لی اور میرے بھی آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ میں نے اس کی منت کی اور اس سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا ہے۔ آخر کار وہ عورت بولی، مجھے میرے والد نے نصیحت کی جب بھی ایسی کوئی صورتحال ہو سانس روک کر یا کہارو پڑھنا شروع کر دو۔ جس وقت تو اٹھا کر لایا میں بے بس تھی، بس میں نے یا کہارو پڑھنا شروع کر دیا اور اب تک نامعلوم کتنے 100 دفعہ پڑھا یا کہارو، اور میں مسلسل یا کہارو پڑھتی چلی جا رہی ہوں۔ یا کہارو نے مجھے ہمیشہ حفاظت دی۔ میری چچا زاد بہن کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا، اس کو بھی یا کہارو نے بچایا۔ پڑھتے ہاتھ رک گئے، چلتے قدم ٹوٹ گئے اور اٹھتی انگلیاں کٹ گئیں۔ یا کہارو نے ہمیشہ اپنا کرشمہ، کمال اور تاثیر دکھائی۔ وہ جن کہنے لگا، بس اس کے بعد میرے دل کی کایا پلٹی، اس کو احترام سے جہاں سے اٹھایا تھا پہنچا دیا۔ اس کے بعد میں نے یا کہارو پڑھنا شروع کر دیا۔ جس دن سے یا کہارو پڑھنا شروع کیا، میرے اندر کی شیطانیت روحانیت میں بدل گئی، ظلمت نور میں بدل گئی۔ میرے اندر یا کہارو کا ایسا عکس آیا، میں گناہوں کی زندگی سے دور ہو گیا، بربادی کی زندگی سے دور ہو گیا۔ میرا دل ہر وقت درود پاک، ذکر، نماز، قرآن، تسبیح، مخلوق کی خدمت، احترام اور درگزر پر آ گیا۔ اور پھر وہ خود جن کہنے لگا، جس کو غصہ بہت زیادہ آتا ہو، جس کے مزاج میں بدخلقی، چڑچڑا پن اور تک مزاجی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ یا کہارو کا ورد کرے، اور یا کہارو کا ایسا ورد کرے کہ دن رات یا کہارو ہی پڑھے، ورنہ کم از کم ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا کہارو پڑھے۔ ہاں، پڑھتے ہوئے تصور ضرور کرے کہ اس کا تعلق اللہ سے جڑ رہا، اور اس یا کہارو کے کمالات اتنے زیادہ کہ اس کا غصہ، چڑچڑا پن، تک مزاجی، بد مزاجی اور بد خلقی ختم ہو رہی۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ جس وقت غصے کی کیفیت ہو اس وقت یا کہارو سانس روک کر پڑھنا شروع کر دے، بس یا کہارو سے اس کو وہ کمال ملے گا کہ شاید کبھی سوچا ہی نہ ہو۔ یا کہارو زندگی ہے، موت سے نکلنے، بربادی سے نکلنے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے ایک ذکر ہے۔ وہ جن رو رہا تھا اور مسلسل یہ باتیں کہی جا رہا تھا، کہنے لگا اگر اپنی نئی نسل کو بچانا ہے، جنات یا انسان کی ان نسلوں کو یا کہارو کا ورد ضرور بتائیں۔ اگر اپنے چھوٹے سے بچوں پر یا کہارو کی تسبیح پڑھ کر دم کریں، بہت فائدہ ہوگا، نسلیں باغی نہیں ہوں گی، اگر باغی ہیں تو ان کی اصلاح ہو جائے گی، اور نسلوں کے اندر خلوص، محبت، پیار، سچائی، ادب اور خیر خواہی بڑھتی چلی جائے گی، اور نسلیں ایک دوسرے کے بارے میں سچی محبت پر آ جائیں گی۔ وہ جن اپنی بات کہہ کر اجازت لے کر بھیگی آنکھوں کے ساتھ چلا گیا۔ میں اس کی بات سن کر حیران تھا، بلکہ اس حیرت کا اظہار اس عربی شامی عالم نے بھی کیا۔ کہنے لگے اس نے کمال کا واقعہ اور تاثیر بتائی۔ وہ عرب شامی عالم پھر اپنی بات پر آ گئے، کہنے لگے میں نے واقعی یا کہارو ایک انوکھی تاثیر اور سچائی پر پایا۔
میں نے یا کہاروں کو تقوی کے لیے، گناہوں سے چھٹکارے کے لیے، حتیٰ کہ جھوٹ، دھوکہ اور کسی کے مزاج میں مسلسل بددیانتی بڑھتی ہوئی ہو، اور ایک دن اسے احساس ہو کہ مجھے اب جھوٹ، دھوکہ، بددیانتی اور خیانت چھوڑنا ہے، وہ یا کہاروں کا سہارا لے۔ شامی عالم بتانے لگے، جب سے میں نے یا کہاروں پڑھنا شروع کیا، اس کو مسلسل پڑھا، اس کی تاثیر ایک تو انوکھی یہ کھلی کہ مجھ پر وہ روحانیت کے راز کھلے جو شاید میں اپنی زبان سے نہ بتا سکوں، اور وہ روحانیت کی برکت والی چیزیں کھلیں جو مجھے خود سمجھ نہیں آئیں۔ میں کیسے بتاؤں؟ یا کہاروں کو پڑھنے سے میری کالی دنیا نورانیت اور سفیدی میں بدل گئی۔ پھر ایک چیز فرمانے لگے، دن کے کسی حصے میں جب آپ کچھ لمحے کے لیے فارغ ہوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر صرف ایک تسبیح ٹھہر ٹھہر کر نہایت دھیان سے اور نہایت توجہ سے اور نہایت خشوع سے یا کہاروں کی پڑھیں۔ بس آپ یا کہاروں پڑھتے جائیں گے، دل کے اندر روحانیت، نورانیت بڑھتی چلی جائے، ذلت، ظلمت اور گناہوں کی سیاہی کٹتی چلی جائے گی اور گھٹتی چلی جائے گی اور دھلتی چلی جائے گی۔ فرمانے لگے، ایک جوان میرے پاس آیا، اس کے 3 بچے تھے، نیک بیوی تھی۔ وہ کہنے لگا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہ جاؤں، غلط عورتوں اور غلط نوجوانوں کے قریب جاؤں، بلکہ کہنے لگا کہ سچ پوچھیں کہ میرا عورت کے قریب جانے کو دل ہی نہیں چاہتا۔ قوم لوط کے عمل کی طرف میری رغبت ہے اور میرا نوجوانوں کی طرف جانے کو دل چاہتا ہے۔ میں بے بس ہوں۔ اور وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ شامی عالم فرمانے لگے، میں نے اس کو تسلی دی کہ انشاءاللہ تو خود دیکھے گا کہ تجھے اس چیز سے نجات ملے گی اور تیری طبیعت اس سے بیزار ہو، اور تو خود دیکھے گا کہ تیری حفاظت بھی ہوگی اور سابقہ گناہوں کا کفارہ بھی ہوگا، اور تیری طبیعت میں سکون اور بالکل طبیعت نیک ہو جائے گی۔ پھر میں نے اسے سانس روک کر یا کہاروں کے عمل کی ترتیب بتائی۔ جب بھی طبیعت اس گناہ کی طرف مائل ہو، بس تو سانس روک کر یا کہاروں پڑھ۔ جب مجبوراً تجھے سانس توڑنا پڑے، تصور میں اپنے دل پر پھونک مار اور دل کی طرف توجہ کر کے ایسی پھونک مار اور خیال کر کہ میرا دل اس ذلت سے نکل جائے۔ میں نے اسے تسلی دی اور اسے یا کہاروں پڑھ کر دم بھی کیا اور کہا، جا اور یہ کر، اور چند ہفتوں کے بعد ضرور آنا اور ضرور بتانا کہ تجھے اس سے کیا فائدہ ہوا۔ وہ چلا گیا۔ بس چند ہفتوں کے بعد آیا تو میں نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر آثار توبہ ہیں اور ندامت کے آثار ہیں، گناہوں سے نکلنے کی کیفیت ہے، دین پر آنے کا مزاج اور طبیعت۔ یوں اس کا چہرہ نورانی محسوس ہوا اور اس کی طبیعت میں نرمی محسوس ہوئی۔ میں نے آتے ہی اسے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے میرا ہاتھ تھاما، میری پیشانی پر بوسہ دیا اور کہنے لگا کہ بس وہی ہوا جو آپ نے فرمایا تھا۔ میرا ایک دوست تھا، میں مسلسل سال ہر سال سے گناہوں میں مبتلا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور میرا پورا ارادہ گناہ کا تھا۔ اچانک آپ کی بات یاد آئی۔ میں نے صرف آزمانے کی غرض سے اس کو پڑھا، سانس روک کر، جبر کر کے پڑھا۔ کوئی طاقت تھی جو مجھے نہیں پڑھنے دے رہی تھی۔ جبر کیا، سانس روکا، اور پھر کیا تھا، اور اس کے پڑھتے ہی میرے اندر ایک انقلاب پیدا ہوا۔ بس مجھے احساس ہوا کہ کچھ فائدہ ہو رہا۔ میں نے اس کو پھر پڑھا اور پھر پڑھا اور پڑھا، اور ہر بار سانس روک کر پڑھا۔ سانس روک کر پڑھنے سے میرے اندر ایک کیفیت اور احساس پیدا ہوا اور میں گناہ سے نکلنے لگا۔ مجھے محسوس ہوا کوئی جادو ہے جو ٹوٹ رہا، میرے قدم ہیں جو ہٹ رہے ہیں، اور میری طبیعت میں نورانیت بڑھ رہی ہے۔ میں مطمئن ہوا۔ میں وہاں سے ہٹتے ہوئے مجھے احساس ہوا آنسو چھو رہے تھے اور میں وہاں سے نکلا۔ بس یہ پہلا واقعہ تھا۔ اس کے بعد مجھے جب گمان، خیال اور گناہوں کی تصور نے گھیرا تو میں اسی کو پڑھنے لگ گیا اور اسی کو پڑھتا جاتا تھا، اور میں اس سے نکلتا جاتا تھا، اور میری طبیعت اس سے نکلتے نکلتے آخرکار نکل آئی۔ اب کبھی کبھی وہ خیال انگڑائی لیتا ہے، وہ سوچیں گھیرتی ہیں، لیکن میں مسلسل یا کہاروں پڑھتا چلا جا رہا ہوں اور اس ورد کی طرف بڑھتا جا رہا ہوں۔ اب عالم یہ ہے کہ گناہ سے بڑھ کر اور قوم لوط سے بڑھ کر قابل نفرت کوئی عمل اس وقت میرے پاس نہیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں سجدے میں رہوں، نیکی کروں، جی چاہتا ہے کہ جی بھر روؤں،
کہ میں نے گزشتہ زندگی کیسے گزاری۔ شامی عالم کہنے لگے آج وہ جوان نیک ہے، صالح ہے، خلوص، نیکی اور تقوی اس کی پیشانی سے مسلسل ٹپکتا ہے۔ وہ کہنے لگے میری زندگی میں سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگ ایسے آئے جن کو میں نے لفظ یا کہاروں سے نیکی، تقوی اور طہارت کی طرف جاتے دیکھا۔ پھر ٹھنڈی سانس بھر کر کہنے لگے میری نظر سے ایک کتاب گزری، وہاں میں نے امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ پڑھا۔ وہ یہ تھا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ گناہوں کے پہاڑ اس کے لیے رائی کے برابر ہو جائیں، یعنی ذرے کے برابر ہو جائیں، کہ گناہوں کا سمندر ایک نورانی کشتی سے وہ پار کر جائے اور گناہوں کے سمندر کا ایک سیاہ قطرہ بھی اس کے جسم کو نہ چھوئے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ گناہوں کے بادل برسے بغیر اس سے ہٹ جائیں اور بادل کا ایک سیاہ قطرہ بھی اس کے جسم اور لباس کو داغدار نہ کرے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ گناہوں کی منہ زور آندھی اپنا رخ بدل لے اور اسے ایک جھونکا بھی نہ لگے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ گناہوں کے آسمان اس کی طرف منہ ہی نہ کریں، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ گناہوں کے جنگل میں چلتے ہوئے بھی گناہ کا ایک کانٹا بھی اسے نہ چبھے اور ایک درندہ اسے نہ سونگے اور اس کی طبیعت میں پاکیزگی رہے، تو اسے چاہیے کہ وہ لفظ یا کہاروں سے دوستی لگائے۔ وہ شامی عالم کہنے لگے جب سے میں نے امام اہل بیت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول پڑھا ہے، اس دن سے میں نے اپنی زندگی کو یا کہاروں کے ساتھ منسلک کر لیا۔ میں یا کہاروں کو ضرور پڑھتا ہوں، میں یا کہاروں کے ساتھ دوستی ضرور لگاتا ہوں، اور ہر اس شخص کو جو زندگی میں پڑھنے والا ہے اس کی تاثیر اسے پوچھتا بھی ہوں تاکہ میرا ایمان بڑھتا چلا جائے، اور جو نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے اس کو میں نیکی کی طرف لانے کے لیے یا کہاروں کا وظیفہ دیتا ہوں۔ میرے پاس ایک نہیں بے شمار واقعات ہیں، میں کتنے واقعات بتاؤں۔ قارئین رات گزر گئی، ہم باتیں کیے جا رہے تھے، حتیٰ کہ شام اور میدان کربلا کی ہوائیں جن میں غنودگی تھی انہوں نے مجھے چھونا شروع کیا۔ میں نے سحری کرنی تھی، مجھے گھر واپس آنا تھا۔ میں ان کی ادھوری گفتگو چھوڑ کر گھر کی طرف لوٹا اور پھر اگلی ملاقات کے لیے ان سے وقت کی ترتیب بنائی، اور انہوں نے پھر یا کہاروں کے مزید انوکھے فائدے بتائے جو قارئین کو ضرور بتاؤں۔ ابھی تو میں نے پہلا فائدہ بتایا ہے، اور پہلا فائدہ ہی اتنا کمال ہے کہ اس کا کمال اور برکت سمیٹ نہ سکا، اور اس کی خیر کیسے سمیٹ سکتا ہوں۔ اللہ کا نام ہے، اللہ بے مثل و با کمال ہے، اور اللہ کے نام کی شان میں کیسے سمیٹ سکتا ہوں۔ بس باقی آئندہ ضرور۔ اور ہاں، ایک ادھار ہے کہ بغدادی جن کا ایک حل خزانہ نکالنے کے لیے وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں، وہ قارئین کی امانت ہے، اور میرا وعدہ ہے کہ شاید میری اس بات سے کوئی بے بس، کوئی مفلس، کوئی فقیر اور غریب، کوئی نادار غنی بن جائے، مالدار بن جائے، اور وہ اپنے مال کو بے کسوں، غریبوں، مفلسوں اور ناداروں میں لٹائے اور اللہ کی رضا کے لیے سخاوت کا مزاج پالے۔ انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا۔